الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا أنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل الإمام عادل ورجل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا تنہا خالق اور معبود ہے، جس کی بندگی ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، پڑھا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم رہے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر دوست، میاں بیوی، ماں باپ اپنے بچوں سے، ہر قریبی رشتہ دار اپنے آپ سے دور بھاگیں گے۔ ایسے ماحول میں کل قیامت کے دن سورج کسی کو کمر تک ڈبائے رہے گا، کسی کو سینے تک، کسی کو فلاں، اس طریقے سے
کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم، پریشانی کا عالم رہے گا۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج کی تپش سے بچانے کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو سب سے پہلے کہا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، انصاف کرنے والا حکمران، لیڈر۔ یہ عموماً جو سمجھا جاتا ہے کہ ہم ملک کا کوئی بڑا قائد ہے، لیڈر ہے، ملک کا کوئی پرائم منسٹر ہے، اس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث میں عمومیت کے ساتھ سارے وہ جو بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، ایک اسکول کے ادارے میں جو بھی ذمہ دار ہے، پرنسپل وہ اپنے بچوں کے ماتحت جو بھی ہے ان کا ذمہ دار ہے، ایک دکان کا مالک اپنے کام کرنے والے جو بھی لیبر ہے اس کا ذمہ دار ہے، تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ اس کو جگہ دے گا۔ تو یہ انصاف کا معاملہ اپنی اولاد سے، اپنے ماتحت رہنے والوں سے، اپنے ماتحت جو بھی جن کے بھی ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو بڑا بنایا ہے، ان تمام کے درمیان انصاف کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کرنا، ان کو برابری کے حقوق دینا، یہ ایک حکمران عادل، انصاف پسند حکمران کی نشانی ہے۔ جو دنیا کے اندر جو اس قسم کے ماحول کو پیدا کرے گا یا کوشش کرے گا کہ میں عوام کے ساتھ یا اپنے ماتحت اپنی اولاد کے ساتھ میں کیا کروں گا، انصاف کا تقاضا کو پورا کروں گا، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جہاں کوئی سایہ نہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ تو لہذا عموماً شریعت میں دیکھیے آپ، انصاف پسند، دشمنوں کے ساتھ بھی شریعت کہتی ہے کہ ہم انصاف سے کام لیں، اپنے دشمنوں سے بھی انصاف سے کام لیں۔ شریعت کہتی ہے کہ انتقام اگر لینا ہے، کسی سے بدلہ اگر لینا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بدلے میں آپ انتقام کے عوض، بدلے کے عوض آپ اس سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت نے کہا اتنا ہی اس سے بدلہ لیں جتنا اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ معاف کر ڈالیں، اس کو معاف کر دے، اگر نہیں ہوتا تو بدلہ اتنا ہی لے جتنا اس نے آپ کو ٹھیس پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ اسی لیے شریعت میں قصاص میں جو کہا گیا کہ کوئی مسلمان بغیر کسی ناحق کے کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ جب کوئی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی، جب ناک ٹوٹتی ہے تو اس کے بدلے ناک پھوڑی جائے گی، جب کان کو تکلیف پہنچی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ کان جتنی آپ تکلیف دیں گے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو لہذا انصاف کرنے والا حکمران اگر وہ انصاف کرے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس حکمران کے بارے میں کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، کہا کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن لوگوں کو اللہ سایہ نصیب کرے گا ان میں سے انصاف کرنے والا حکمران ہو۔ دوسرا وہ آدمی وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کی جوانی شباب پر ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا، وقت بھی دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جوانی کے عالم انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جوانی ایک ایسا دور ہے انسان کے جہاں بننے اور بگڑنے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ چاہے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا بنا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ہے کہ اپنی جوانی کا غلط استعمال کرتے ہوئے بربادی کے دہانے پر لے جائے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ دونوں اختیارات اس کے اپنے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت قوت دیتا ہے، طاقت رہتی ہے، اس طاقت کا استعمال صحیح جگہ کرے یا کہ غلط جگہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی جوانی میں فرصت کے اوقات بھی عطا کرتا ہے، تو چاہے تو وہ اچھے اوقات کا صحیح استعمال کرے، ہمارے اپنی جو گھڑیاں ہیں، ٹائم ہے ہمارا، صحیح جگہ پر اللہ کی عبادت میں لگائے، چاہے تو وہ غلط جگہ پر استعمال کر اپنی جوانی کو کھو دے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ جوانی کی عبادت محبوب ہے۔
اللہ کو جوانی کی عبادت پسندیدہ ہے، پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ ایک جوان سب کچھ اپنا رہتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت میں وقت لگا رہا ہے، اس لیے کہ غلط بھی استعمال کر سکتا ہے، وقت کی بربادی بھی کر سکتا ہے، قوت کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے، طاقت کا غلط استعمال کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیں، نوجوان مسلم بچوں کا حال دیکھیں، کیسے وقت کی بربادی ہوتی ہے، ہماری وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بیکار وقت میں نہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال ہے، نہ کہ ہمارے وقت کا صحیح استغلال ہے، اس لیے کہ یہ جوانی کی عمر ایسی ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگے بڑھائے، انسان اپنے آپ کو کچھ بن کے دکھائے، دنیا والوں کے سامنے اپنا لوہا بنوائے، یہ عمر ہوتی ہے جوانی کی۔ لیکن ایسے ماحول میں یا اس عمر میں جوانی میں دیکھیں ہمارے تقریباً بچے مسلمانوں کے پوری جوانی برباد کرتے ہیں، بیکار وقتوں میں گپے مارتے ہوئے، کوئی نہ ٹائم ٹیبل ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ اس کا استعمال کرنا صحیح آتا ہے، کچھ نہیں ہے، الٹا جو ہے غلط استعمال تو استعمال، والدین پر بوجھ بنے بیٹھے رہتے ہیں، ایک تو کمائی نہیں، الٹا جو ہے منہ زوری والدین پر کہ ان کے وقت کو صحیح استعمال، غلط استعمال کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تو پیسہ والدین سے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے اس لیے کہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں انہی نوجوانوں سے آگے بڑھتی ہیں، کسی بھی قوم کے بڑھاپے میں وہ قوم آگے نہیں بڑھتی، بلکہ نوجوان کا جوش، اس کا جذبہ، اس کی جو حمیت اس کے اندر رہتی ہے قوم کے معاملے میں، وہی جوانی لے کر جو انسانوں کو، اپنی قوم کو عروج پر پہنچاتی ہے، ترقی کے مناظر طے کرتی ہے ہر میدان میں، دینی لحاظ سے نہیں، دنیا بھی آپ جو ہے دنیا بھی فتح کرنا چاہیں گے تب بھی آپ جوانوں سے ہی فتح کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں کوئی نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ یہ کہ ہماری اکنامک بڑھے گی، نہ اقتصادی، نہ سیاست، کسی میں بھی کام نہیں آئے گی، ہاں سرپرستی حاصل کرے گی بڑوں کی، لیکن جوان ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنی جوانی کے اندر سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان ایک مسلمان ہے، نوجوان ہے تو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سایہ نصیب عطا کرے گا، سایہ نصیب کرے گا۔ تو یہ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان کہ جس کی جوانی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اس کو پسند ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کی فرما برداری کے کاموں میں اپنا وقت صرف کروں، میں غلط کاموں سے، نافرمانیوں سے، خواہ مخواہ شیطان کے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے راستے میں اپنی جوانی کو صرف کروں، یہ پسند ہے۔ تو ایسے نوجوان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ نصیب کرے گا۔ تیسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر کے انتظار میں ہے، اگر وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر کے انتظار میں ہے، اگر وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب کے انتظار میں، مغرب کا ہوا تو عشاء کے انتظار میں، عشاء کا ہوا تو فجر کا، یہ اس کا روٹین ہے، معمول ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ مساجد سے اپنا دل لگائے بیٹھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مسجد میں آؤں، بیکار وقت گزارنے کے بجائے میں اپنا وقت مسجد میں گزاروں اللہ کی عبادت میں، اس لیے کہ یہاں ہر نافرمانی سے انسان اپنے آپ کو بچا کر اللہ سے ڈر کر جو ہے سوچتا ہے کہ میں کوئی گناہ نہ کروں مسجد میں، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اور جس کا دل مسجد سے لگا ہے تو ایسی صورت میں سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہر برائی سے بچا کے رکھتا ہے، اس لیے کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان ایک تصور لے کے آتا ہے، ایک ذہن لے کے آتا ہے کہ یہاں مجھے عبادت کرنی ہے، یہاں ایک ایسا وقت مجھے گزارنا ہے جو کسی سے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، بلکہ میں اور میرا رب اس سے گفتگو کریں گے، اس کے لیے مسجد کو آتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اس نیت کے ساتھ مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو ایسے نوجوان کو یا ایسے آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جگہ دے گا، سایہ دے گا، ان میں سے وہ آدمی بھی ہوگا جو اپنا وقت، ایسا آدمی اللہ مسجد میں جس نے وقت گزارا ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی سایہ نصیب کرے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی ہے۔ چوتھا وہ آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، چوتھے نمبر پر وہ دو آدمی جس کی محبت، ایک دوسرے سے ان کی دوستی، ایک دوسرے سے ان کا اٹھنا بیٹھنا
یہ ساری صرف اور صرف اللہ کے لیے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے دوستی بھی ہے، ان کا جمع ہونا بھی ہے، ان کا آپس میں ملنا بھی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اگر وہ بات چیت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دونوں کے جمع ہونے کا مقصد اللہ کے لیے اور دونوں کے جدا ہونے کا مقصد بھی اللہ کے لیے. دوستی، ایک آدمی اگر دوستی کرتا ہے اپنے دوست سے، اس کا مقصد اللہ کے لیے ہو. کیا اللہ کے لیے؟ کہ ایسے دوست کا انتخاب کرے کہ جو دوست ہمیں اچھائی کی رہنمائی کرے، ہمارا بھلا چاہے، اس کا خود بھی بھلا ہو اور اس کے دوست کا بھی بھلا ہو، اچھائی کی رہنمائی کرے، برائی سے بچا کے رکھے، وقت کے ضائع ہونے سے وہ بچائے، وقت کا استغلال کرنا، اس کو مشغول کرنا کیسے وہ سکھلائے دوست. ایسے دوست سے دوستی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، کہ وہ دو آدمی جس کی محبت کرنے کا مقصد اللہ کے لیے، ان کے ملنا اور جلنا اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر وہ ملتے بھی ہیں، اگر وہ الگ بھی ہوتے ہیں، اگر ان کی دوستی کٹ بھی جاتی ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے دوستی نہیں ہے. اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے دوستی نہیں ہے. دوستی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے کہ میں اس شخص سے اس لیے دوستی کر رہا ہوں کہ میں اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کے لیے ہم دوستی کریں. نہ کہ دوستی اس لیے ہے کہ جیسا کہ آج دیکھتے ہیں کہ ہماری دوستیاں، کسی بھی شخص سے ہمارا اگر تعلق ہوتا ہے تو تعلق مطلب سے ہوتا ہے. اگر مجھ سے کوئی مفاد اس سے وابستہ ہے، سامنے والے شخص سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، تب میں کیا کروں گا؟ اس سے دوستی کروں گا اور اتنی گہری دوستی کروں گا جب تک کہ میرا مفاد حاصل نہ ہو جائے. اس کے بعد کیا ہے؟ اگر سامنے والا جس سے میں نے دوستی کی تھی مفاد کی غرض کے خاطر، جب میرا مفاد حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اگر سامنے سے بھی گزرتا ہے تو میں سلام بھی نہیں کرنا چاہتا اسے. آج کا ماحول ہے، یہ آج کا ماحول ہے کہ ہم دوستیاں اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن آج خود غرضی کی دنیا ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، دوسرا کہیں بھی جائے، دوسرا چاہے برباد ہو جائے، مجھے اس سے لینا نہیں ہے. دوسروں کو کچل کر اپنے کو آباد کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں دوسروں کو جو ہے نقصان کروں یا کہ اس کو جو ہے خسارے میں ڈالوں اور اپنے فائدے کے لیے. نہیں، اپنا بھی نقصان مت کرے، دوسروں کا بھی نہ کرے، بھلائی دونوں کا سوچے. شریعت یہ کہتی ہے. تو دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو. اسی لیے آپ قرآن مجید میں دوستیوں کا جہاں ذکر ہے وہاں دیکھیں آپ مثال کے طور پہ اصحاب کہف کا جو ذکر ہے، غار والوں کا جو قصہ ہے، اس قصے میں جو تین دوستوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کس کا تذکرہ کیا ہے کہ تین اشخاص تھے، ان میں سے چوتھا کتا تھا. تو یہ جو تینوں آدمی تھے دوست تھے جنہوں نے نیکیاں اپنے اللہ رب العالمین سے کی تھی. انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ میں نے فلاں نیکی کی ہے اس لیے مجھے اس سے نجات دے. تو دوستی کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کے لیے ہو. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور خیر پر باقی بھی رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوارے گا، آخرت میں بھی ہماری اچھی بنائے گا. تو دونوں صورتیں ہماری اچھی ہونی چاہیے. تو دوستیاں جو ہے ایسی ہو جہاں دین کا فائدہ ہو وہاں دنیا کا بھی فائدہ ہو. انسان ایک ایسے شخص سے دوستی کرے کہ اس کا دنیا کا بھی بھلا ہو، آخرت کا بھی بھلا ہو. ہمیشہ وہ دوست کیا ہے؟ میرے سے دوستی جب کرتا ہے تو ایسی صورت میں میرا بھلا چاہے، میں بھی اس کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی نقصان پہنچانے کا غرض نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، دونوں کا ملنا بھی اللہ کے لیے، دونوں کا الگ ہونا بھی اللہ کے لیے. چوتھا وہ آدمی، پانچواں وہ آدمی وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، یہ پانچواں وہ آدمی ہے کہ جس کو ایک عورت جو ہے حسین و جمیل عورت ہے گناہ کے لیے دعوت دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تم مجھے اس سے فائدہ اٹھاؤ، بدکاری کرو. تو ایسی صورت میں وہ آدمی کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں کیا ہوں؟ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ میں اس گناہ میں پڑنا نہیں چاہتا، میں اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، میں نافرمانی کے کام یا اللہ کی خلاف ورزی کے کام کرنا نہیں چاہتا. تو پانچواں وہ آدمی ہے کہا جس کو حسین و جمیل عورت گناہ کے لیے دعوت دے. تو ایسی صورت میں وہ آدمی کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ سے ملوث ہونا نہیں چاہتا. یہ اتنا پختہ ایمان چاہیے اس کے لیے کہ یوسف علیہ السلام نے خود زلیخا کے بہکاوے میں آنے کے بعد کہا تھا اے اللہ اگر تو مجھے نہیں نجات دے گا تو ایسی صورت میں بھی اس گناہ میں ملوث ہو جاؤں. اللہ سے کہا تھا کہ اگر تو نہیں بچائے گا تو ایسی صورت میں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر اپنے دل کو روک سکوں، اتنی بس میرے اندر نہیں ہے. لہٰذا اے اللہ تجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے بچا اس گناہ. تو
تو ہر ہمیشہ خاص کر نوجوانوں کو، بچے ہو یا بچیاں، لڑکے ہو یا لڑکیاں، ہر ایک کو چاہیے کہ آج کا جو ماحول ہے ہمارا، ہم جو ہے اس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، یا ہمارا جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، یا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جہاں پروگراموں میں ہماری شرکت ہوتی ہے، ہر غرض کہیں بھی دیکھیں آپ، اختلاط کا زمانہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہے۔ آج جو ہے بالکل بے حیائی عام کھلے عام کی جا رہی ہے، فحاشی عام ہے، عریانیت کا زمانہ عام چال چلن چل رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی اپنے آپ کو اس ماحول سے بچا کر رکھنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ آج کے ماحول میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، فحاشی سے، عریانیت سے، ننگا ناچ سے، اپنے آپ کو گناہ میں پڑنے سے بچانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ جہاد سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کام ہے آج کے نوجوانوں کو اپنی جوانی کو کھونے سے، چاہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں۔ اس لیے کہ آئے دن اخبارات کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پتہ چلتا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کالج کے حوالے ہونے کے بعد پتہ نہیں لاکھوں میں کروڑوں میں ایک نوجوان بچتا ہوگا اس برائی سے، زنا سے۔ ایک لڑکا یا لڑکی بچتے ہوں گے، وہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ماں باپ کا نہیں، اللہ کا جس کو خوف ہے وہی بچتا ہے۔ ورنہ ماحول اس قسم کا عام ہے کہ آج کوئی اس چیز سے بچنے والا نہیں ہے۔ نوجوان تو نوجوان، عمر رسیدہ بھی بچ نہیں سکتے، اتنا خراب ماحول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جس کو حسین و جمیل عورت دعوت گناہ دے، مطلب یہ کہ گناہ کے لیے دعوت دے کہ مجھے بدکاری کرو، ایسے ماحول میں انی اخاف اللہ، کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس بدکاری کرنے سے، اس گناہ میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو، اس لیے کہ وہی کام اگر کرنا ہے تو اسی صورت میں جائز طریقے سے کریں۔ اسی لیے شریعت نے ایک بات اس سے ضمن میں بول دیتا ہوں، شریعت نے اسی لیے کہا گیا کہ بلوغت کے بعد جیسے ہی شادی کی ضرورت محسوس ہو تو اس کے لیے کہا کہ پہلی فرصت میں شادی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جس طریقے سے کھانے پینے کی ضرورت ہے، بلوغت کے بعد شہوت کی بھی اسی طریقے سے ضرورت ہوتی ہے، شہوت کی بھی اسی طریقے سے ضرورت ہوتی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ نکاح کر لینا، جائز طریقے سے اس کام کو انجام دے، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ثواب رکھا ہے۔ جہاں پر اب ناجائز طریقے سے کرنے پر گناہ ہے، جہنم کے حوالے ہونے سے بچنا ہے، تو اسی صورت میں جائز طریقے سے کر لیں تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ثواب لکھے گا اس میں۔ اسی لیے آج جو ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، آج کمائی کا ماحول ہے، چال چلن ایجوکیشن کے نام پر جو ہے آج نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہوں، سب اس میں کیا ہے 25 سال 30 سال 35 سال تک عمر بتانے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو چیز شریعت نے پہلے آبا و اجداد یا کہ خاندان کا کوئی بھی فرد اس کام کو انجام دیتا، اس کام کو تو دور ہے، ایک لڑکی سے بات کرنے کے لیے سمجھتا تھا کہ میرے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج جو ہے ہر بچہ بچی، معاف کیجیے گا پہلے ہی بتاتا رہا ہوں، ہر بچہ بچی اپنے ساتھ ایک ایک جو ہے لڑکی کو لے کر جانا فخر محسوس کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی ماں باپ آنکھ پر پٹی باندھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب کون سی پڑھائی ہے، کس رخ پر جا رہی ہے پڑھائی، کیا ہوگا، ابھی ماحول کیسا ہے، ابھی یہ ماحول ہے تو اگلے آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا ماحول ہمارا۔ تو اسی لیے شریعت نے کہا کہ جیسے ہی شادی کی ضرورت محسوس ہو اس فوری طور شادی کر دیا۔ کیوں؟ جس گناہ میں انسان ملوث ہونا چاہتا ہے وہ گناہ سے بچ جائے گا، جائز طریقے سے اس کام کو پورا کر دیں۔ اب اس کام کے لیے اگر ہم مصیبت بنائے بیٹھے ہیں کہ شادی بہت بڑے پیمانے پہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تو یہ ہماری مصیبت ہے، یہ سماج کی مصیبت ہے، جبکہ شریعت نے نہیں کہا۔ شریعت نے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تو ایسے بھی ہوا ہے، کہا دسترخوان بچھاؤ، صحابہ سے پوچھا کہ جو بھی آپ کے پاس کھجور ہے ستو ہے لا کے ڈالو، کہا یہی میرا ولیمہ ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے پرفتن ماحول میں کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کالج میں جب پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن جو بچتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اپنی جوانی کی جو حفاظت کرتے ہیں۔ اس ماحول پرفتن ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں اپنی جوانی کی حفاظت کرنا بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج کہ انسان اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، شہوت کو کنٹرول میں رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی حفاظت کر رہا ہے اس لیے کہ آج جو بیماریاں فلاں ہمارے اپنے بچے بچیوں میں آ رہی، اس سے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی اپنی جوانی کی حفاظت کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جس کو جگہ نصیب ہوگی کہ ایک عورت گناہ کے لیے دعوت دے تو وہ کہے گا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، میں خود صدقہ کیا تو داہنے ہاتھ سے جو صدقہ میں سیدھے ہاتھ سے کرتا ہوں تو اس ہاتھ کو بھی بتانا چاہیے، اتنا چھپ چھپا کر صدقہ کرنا چاہیے۔
صدقے کی تعلیم شریعت نے بے شمار جگہ پر دی، لیکن عرش کے سائے میں جس کو جگہ نصیب ہوگی وہ آدمی وہ ہوگا کہ صدقہ کرتا ہے تو اس ہاتھ سے دیا ہے تو اس ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں، کس کو اللہ کے لیے کون سے کام نیکی کے انجام دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں کہاں کہاں خرچ کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو انسان جو ہے ہاں کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جو عموماً کرنا پڑتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ صدقے کے طریقے ایسے ہونا چاہیے اپنے کہ اللہ اور میرے درمیان کوئی تیسرا حل نہ، چاہے اپنے ماں باپ کی کیوں نہ ہو، چاہے اپنی بیوی بچے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی آخرت کی فکر چاہیے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی نیکی، صدقہ ایک ایسا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان اگر یہاں کر دیتا ہے تو آئندہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ نیکی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے کہا کہ صدقہ ایسے کیا جائے کہ یہ ہاتھ اگر خرچ کرتا ہے سیدھا تو یہ جو ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے، کہاں کیا ہے، کب کیا، مطلب کسی کو اس کی خبر نہ دے، کسی کو اس کی اطلاع نہ دیا صدقہ کرتے ہوئے۔ تو ایسے آدمی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، تو یہ صدقہ کرنے والا آدمی بھی جو ہے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ آخری وہ آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ آخری وہ آدمی ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کرنے کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔